السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حکایت شیخ سعدی پارٹ 4 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلیے آج کی حکایت نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ جس کا کام اسی کو ساجے۔ ایک شخص آشوب چشم میں مبتلا ہو گیا۔ علاج کے لیے سلوتری جانوروں کے معالج کے پاس گیا۔ اس نے وہی دوا جو جانوروں کی آنکھوں میں لگاتا تھا اس کی آنکھوں میں لگا دی۔ اس دوا سے آشوب چشم کیا ٹھیک ہونا تھا، بیچارہ اندھا ہو گیا اور سلوتری سے جھگڑنے لگا، یہاں تک کہ معاملہ عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ سلوتری پر کوئی تاوان نہیں، اگر یہ شخص گدھا نہ ہوتا تو سلوتری کے پاس جاتا کیوں؟ داناؤں کے نزدیک یہ کم عقلی کی بات ہے کہ ایسے کام کو کسی ناتجربہ کار آدمی کے سپرد کیا جائے جس کے لیے تجربہ اور مہارت فن لازمی ہو۔ غزہ ارشیر بابکان ایران کا ایک بادشاہ نے ایک حکیم سے پوچھا، انسان کو دن بھر میں کتنی خوراک کھانی چاہیے؟ حکیم نے کہا 1.5 پاؤ۔ بادشاہ نے کہا اتنی سی مقدار بھلا کیا طاقت دے گی؟ حکیم نے کہا جہاں پناہ انسان کی صحت کے لیے اس قدر کافی ہے، جو شخص اس سے زیادہ کھاتا ہے وہ غذا کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ رسوائی ایک شخص حضرت داؤد طائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فلاں صوفی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ شراب پی کر مدہوش پڑا ہے، اس کی پگڑی اور جسم کے کپڑے فکے سے لتھڑے ہوئے ہیں اور کتے اس کے گرد جمع ہیں۔ داؤد طائی اس کی باتیں سن کر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ بھائی، سچا دوست آج ہی کے دن کام کرتا ہے، اور جا اس صوفی کو وہاں سے لے آ، اس نے بہت برا کام کیا ہے اور صوفیوں کا نام بگاڑا ہے۔ حضرت کا ارشاد سن کر وہ شخص مکمسے میں پڑ گیا اور پیچو تاب کھانے لگا۔ اس کو غلاظت سے لتھڑے ہوئے صوفی کو ہاتھ لگانے سے کراہت ہوتی تھی، لیکن حضرت داؤد طائی کا ارشاد بھی نہ ٹال سکتا تھا۔ آخر تو کربن جا کر اس مدہوش صوفی کو کندھے پر لاد لیا۔ جب بازار سے گزرا تو سارا شہر اس پر امڑ پڑا۔ لوگ طرح طرح کے طعنے دیتے تھے۔ کوئی کہتا ذرا اس درویش کو دیکھو، اس کے تقوی و پارسائی اور دینداری کے کہنے۔ کوئی کہتا کہ آج کے صوفیوں کو دیکھو کہ شراب پیے ہوئے ایک مدہوش ہے اور دوسرا نیم بے ہوش تف ہے اس کی اوقات پر۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ شخص لوگوں کے طعنے سنتا تھا اور خون کے گھونٹ پیتا تھا۔ خدا خدا کر کے اس صوفی کی قیام گاہ پر پہنچا اور لوگوں سے منہ چھپائے اپنے گھر گیا۔ آج اس کو جو ذلت اٹھانی پڑی، رات بھر اس کے تصور سے کروٹیں بدلتا رہا۔ دوسرے دن حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہنس کر فرمایا، گلی کوچوں میں بھائی کی آبرو ریزی نہ کر، ورنہ زمانہ شہر میں تیری آبرو ریزی کرے گا۔ ناظرین، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ قرض چند غریب کسی بنیے کے قرض دار ہو گئے تھے۔ بنیا تقاضے پر تقاضا کرتا اور ساتھ ہی سخت و سست بھی سنا دیتا، مگر غریب برداشت کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے تھے۔ ایک دانا نے واقعے سے واقف ہو کر فرمایا، نفس کو کھانے کے وعدے پر ٹالنا بنیے کو روپوں کے وعدے پر ٹالنا سے زیادہ آسان ہے۔ صدا حلب کے بازاروں میں ایک بھکاری صدا لگا رہا تھا، دولت مندو، اگر تم لوگوں میں انصاف ہوتا اور ہمیں صبر کی توفیق ہوتی تو دنیا سے سوال کی رسم ہی اٹھ جاتی۔ Thanks for watching. Please remember to like and share the video and also subscribe and press the bell button. Thanks.